40 دن نہیں چاہیے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ وہ جب تجھے میں چاہتا تھا اس وقت میرا دل مریض تھا، یہ نماز تہجد میں مجھے وہ حسین محبوب ملا ہے اب مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں رات لمبی ہو جائے اور میرے ایک سجدہ قیامت تک کے لیے ہے کہ میں اس کے حسن کا دل کی آنکھوں سے، جیسے علی فرماتے تھے کہ میں رب کو، اللہ اپنے معبود کو دیکھتا ہوں۔ انیر ابصار قلوبنا بضیاء نظرہا الیک، یہ مناجات ہیں کہ میرے دل کو وہ نورانیت بخش آنکھوں کو جو تجھے دیکھ سکے، جو تیرا دیدار کر سکے، جو تجھے دیکھے تو پھر ان کی نظروں میں ہر کوئی خیرہ ہو جائے۔ یہ جو داستان ہے نا جو ایرانی کرام نے لکھی ہوئی ہے، یہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی شاید عیون اخبار الرضا میں یہ روایت تھی۔ ابھی یہ جو حضرت یوسف والی فلم ہے یہ میں ادھر تھا تو بنی ہے، یعنی اس کی ٹی وی پر جب قصت آتی تھی ان دنوں میں ادھر تھا پہلے، اس کے بعد یہ یعنی آپ تک پہنچی ہے اور اس کی ڈبنگ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اس فلم میں یہ ہے، وہ فلمایا ہے، یہ روایت انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی روایت میں نے پڑھا تھا کہ وہی جب حضرت یوسف کنویں سے نکل کر، غلامی سے نکل کر تخت مصر پر بیٹھے ہیں تو شادی ہوئی زلیخا کے ساتھ۔ اب وہی یوسف یعقوب وہ بلا رہا ہے زلیخا کو کہ آپ میری زوجہ ہیں، میرے پاس آ کے بیٹھے ہیں۔ زلیخا مسلح سے یہ 2-3 دفعہ جب تکرار ہوا ہے تو پھر حضرت یوسف نے آ کے کہا کہ تیری سمجھ نہیں آئی کہ تو نے کتنا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ عورتوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا تھا پورے شہر میں، بڑے آدمی کی بیوی تھی، رسوا ہو گئی تو، ذلیل ہو گئی تو، یوسف کو پانے کے لیے وہ یوسف یہ بیٹھا ہے، اب حلال ہے وہ، تو بلاتی تھی یوسف کو، یوسف تمہیں بلا رہا ہے، تو ہے کہ اس نے کہا یوسف جب تو نے ٹھکرایا ہے تو مجھے وہ ملا ہے جس کو میں بھول چکی تھی، جس کو بھول کر میں اتنی پست ہو گئی تھی، مجھے لوگوں نے ٹھوکریں ماری۔ وقت جتنا لینا تھا اتنا ہو گیا ہے، اور جو شب قدر کے بارے میں گفتگو تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذہنوں میں شب قدر کا ایک تصور ہے وہ اسی طرح کا عوامانہ تصور ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، ایک تو یہ جوان کے ذہن میں آتا ہے کہ بالآخر شب قدر یا 19 کو تھی یا 21 کو تھی یا آج ہے، اگر 19 اور 21 کو تھی پھر آج ہم نے ٹکریں ہی مارنی ہے، یا اس کا بھی کنفرم نہیں ہے، اما نے بھی نہیں بتایا کہ آج ہے، احتمال ہے آج کا بھی، ہم کدھر ڈھونڈتے پھریں کیسے؟ تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں 1-2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یوں نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے شب قدر ہے
ماہ مبارک رمضان میں، یہ کنفرم ہے۔ اس کے بعد زیادہ احتمال ہے آخری عشرے میں ہے، زیادہ احتمال ہے 21 کو ہو، 23 کو ہو، 27 کی بھی روایات ہیں۔ کہاں ہے؟ امام نے فرمایا ڈھونڈو۔ اس میں ظاہراً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بتا دیتے تو کتنا اچھی بات تھی۔ کیوں کہ ہم سارا رمضان لسی پی کے سوتے، ایک رات کافی پی کے جا کے سونے کو، اینٹ کو سونا بنا لیتے بس۔ امام نے فرمایا ہے جس طرح تمہارے ذہن میں ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہ من کل امر۔ دوسری جگہ پر جہاں پر وہ جو قرآن کے دروس سے سورہ ہجر کی آیت پڑھی تھی، ام من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ یہ جتنی نعمتیں ہیں، جتنے بخت ہیں، جتنی خوش بختی ہیں، جتنی سعادتیں ہیں، یہ ہمارے پاس ایک خزانہ ہے، وہاں ہے۔ ام من شیء، کوئی چیز نہیں ہے مگر ہے، ام من شیء الا عندنا خزائنہ، وہ ایک خزینہ ہے، ایک سٹور ہے۔ یہ ساری لمحے لمحے کی جو سعادت کسی کو ملتی ہے یہ وہاں پہ ہے۔ وما ننزلہ، وہاں سے نازل ہو کے جس کو ملی ہے، جو سعادت ملی ہے، جس کو جو سکھ ملا ہے، اور یہ سننا آسان ہے، جس کو جو دکھ ملا ہے وہ بھی وہاں ہے، اور وہ اپنی تقدیر لکھتا ہے اور اس کے مطابق وہاں سے۔ یہ دو طرح کی تقدیر آج شب قدر میں ہے۔ ایک طرح کی وہ اس نے بتا دیا اس آیت میں کہ ادھر خزانہ ہے، ادھر سے اترتی ہیں۔ یہ سورہ انزلنا آپ کو سب کو آتی ہے، یہ اب بتا رہی ہے کہ وہ کب اترتی ہے۔ ایک موقع ان کے اترنے کا کب ہے؟ تنزل الملائکۃ، وہ جو عندنا خزائنہ وما ننزل الا بقدر معلوم، ہم نہیں نازل کرتے مگر اندازے کے مطابق، مقدار معلوم کے مطابق اس کو نازل کرتے ہیں۔ وہ مقدار معلوم کب؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، آج یہ مطلع الفجر تک، ان مراحل میں، ان لمحات میں۔ کیسے اترتی ہے؟ یہاں جو پاکستان کے قانون کے مطابق مثلا کسی کو آپ فرض کریں کہ یعنی حکومت کی طرف سے یعنی طے ہوا ہے کہ ایک جوان کو لیپ ٹاپ ملنا ہے، مثلا یہ اگر حکومت کی طرف سے ملنا ہو تو ایک دفعہ یہ طرح ہوتی ہے، بنتی ہے، ایک رائے آتی ہے کہ ملنا چاہیے، پھر وہ تصویب ہوتی ہے سینٹ میں آ کے کہ یہ ٹھیک ہے، وہاں مثبت منفی آراء آتی ہیں کہ جو کہا گیا ہے اس کو ہونا چاہیے یا نہیں، آخر میں دستخط ہوتے ہیں۔ ائمہ تحریر نے فرمایا کہ آپ جو ہمارے مخالفین ہیں نا، ان سے احتجاج کیا کریں اس آیت سے، یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے۔ ان کو کہے شیعہ تو ہو گئے پاگل جو کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کا امام زندہ ہے،
آپ ٹھیک ہے امام کے قائل ہیں، آپ کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کو کہیں کہ شب قدر تو تم بھی مناتے ہو، 27 کو صحیح 23 کو نہیں تھی۔ وہ جو ملائکہ آتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر سال آتے ہیں، ہم آپ کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں، سب چیزوں کو ختم کر دو اگر آپ کو جنت ملتی ہے، لیکن وہ بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جس کے پاس ملائکہ آتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ احتجاج کرو گے تو ان کی زبان بند ہو جائے گی، ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تمہارے پاس جواب ہے کہ جس پر ملائکہ اترتے ہیں اس کا جانشین بارہواں بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کی کوئی تقدیر نہیں کائنات میں بنتی جب تک اس کے پاس سے تصویب نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر۔ یہ دیکھیں یہ 19 اور 21 اور 23 ان میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر وہ ہے تو پھر یہ دایا، یہ ہے تو وہ۔ یہ الکافی میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 159 پر یہ روایت ہے، التقدیر فی لیلۃ 19 تقدیر جو بنتی ہے وہ 19ویں کی رات کو بنتی ہے، والابرام فی لیلۃ 21 اس میں کچھ امام آتا ہے زید بکر کی تقدیر لکھی ہوئی، وہ کہتے ہیں یہ کل تک ٹھیک تھا، اس نے صبح 19ویں کی وہ کام کیا کہ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ انعام ملے، اس کا نام اس طرح کی میں روایت پڑھتا ہوں کہ 2 بندے اکٹھے آج کی رات ہی مسجد میں داخل ہوئے ہیں، ادھر مسجد سے باہر ایک شہید تھا ایک شقی، صبح نکلے ہیں تو اس کے برعکس ہوا تھا، وہ کہتے ہیں یہ تصویر 21 کو اس کی کیا ہوتی ہے؟ ابرام مبرم ہوتی ہے، محکم ہوتی ہے، پہلے ابھی تک اس کو رد ہو سکتی ہے، اگر سینٹ میں پاس نہ ہو چیز تو رد ہو جاتی ہے نا۔ 21 کو کیا ہوتی ہے؟ پاس ہوتی ہے، وفی لیلۃ 23 الامضاء 23ویں کی رات کو سائن ہوتے ہیں اس پر، اب فائنل ہے۔ یہ اس قسم کی کئی روایات ہیں، میں نے ایک پڑھی ہے تاکہ آپ کا وقت نہ لوں۔ ایک دم صلوات پڑھے محمد اہل بیت۔ اب ہم نے عمل قرآن بھی کرنا ہے اور ساتھ ائمہ طاہرین کے نام، اس میں اگر آپ کوئی اس وقت تک نہ بھی یہاں ہو تو گھر جا کے یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہاں وہ دروس میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ بات کے یہ قرآن مجید بھی اس طرح نازل نہیں ہوا جس طرح قطرات باران نازل ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر آیا ہے اور خدا خالی ہے اب ادھر، یہ گرایا نہیں گیا بلکہ لٹکایا گیا ہے، اس کو یہ حبل ہے، یہ رسی ہے، یہ کنویں میں گرے ہوئوں کو دنیا کے اس سے باہر نکال کر جنت کی طرف لے جانے والا حبل متین ہے، ادھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ادھر عربی مبین میں ہم تک پہنچایا گیا ہے، اس سے تمسک کرے، اس کا لفظ لفظ پڑھیں،
اس ایک ایک لفظ اور ایک ایک مفہوم کو دل میں جگہ دیں اور سفر کرتے آئیں تاکہ یہ آپ کو اللہ تک پہنچائے۔ اسی طرح جو وارثان قرآن ہیں انہوں نے کہا کہ وہ حبل خدا حبل اللہ ہم ہیں، کسی نے نہیں اور کہا۔ ادھر مخلوق میں شاغل، ادھر اللہ سے واصل، علی وہ ہے ایک ہی وقت میں۔ امام خمینی نے کہا تھا کہ جو نورانی شان ہے جناب سیدہ کی، اس کے بارے میں ہم کیا انبیاء کو وہاں پر مارنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے خدا کے بارے میں، ذات خدا کے بارے میں سوچے تو ذہن ہمارے لیے یعنی فاطمہ ایک بیٹی، ایک ماں، ایک زوجہ، اس حجت بن کے آئی ہے، اس کو اپنائیں ہم، اور اس کو اپناتے جائیں گے فاطمہ کو، تو جیسے قرآن ادھر سے اللہ کے ساتھ متصل ہے، ادھر سے یہ بھی روایت پڑھ لوں۔ شیراز صاحب کو پتہ تھا کہ بعض بندوں کو لمبی تقریر کی وجہ سے نیند آ گئی ہے، ایک صلوات اور پڑھ لیں، نیند اتر جائے۔ یہ وہ ہے جب عمل قرآن کرنا ہے نا تو قرآن کی وہ تصویر رکھے کہ قرآن سر پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کہنا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا سر آنکھوں پہ، جھوٹ بول کے کہتے ہیں ہم ایسے بندے ٹھیک نہیں ہوتے، ہر کسی کو کہتے ہیں آپ سر آنکھوں پہ ہیں۔ آج اللہ کو کہنا ہے کہ قرآن اور اہل بیت آپ میری سر آنکھوں پہ ہیں۔ یہ اگر ہو گیا آج، یہ وعدہ کرنا ہے، اور کوئی نہیں پتہ کر سکتا کہ کیا گزری ہے۔ آدمی بنتا بھی یہاں سے ہے، وہاں سے کسی کو نظر نہیں آتا، خود اللہ کو آتا ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ یہاں اور یہاں سے بن بھی جاتے ہیں اور انسان بگڑ بھی جاتے ہیں۔ جنہوں نے آج قرآن سر پہ اٹھا کے یہ کہہ لیا نا کہ اس کے بعد بس قرآن اور فاطمہ، میرے اللہ تو نہیں دیکھے گا میرا کوئی دن، میرا کوئی قدم، میرا کوئی لحظہ، میری کوئی ساتھ، میں ہوں اور مجھے تو وہاں کھڑے ہوئے کندھا ہلا کے پوچھ لے تیرا جبرائیل کہ اس دن تو سر پہ قرآن رکھا ہوا تھا اور کہتا تھا بے فاطمہ تھا بے علی، یہاں فاطمہ نے آنے کی اجازت دی تھی تجھے، یہاں علی تجھے دیکھ لیں تو یہ سوچ کے سر پہ من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کے حق کی معرفت حاصل کر لی اس نے شب قدر درک کر لیا۔ فاطمہ اسوہ ہے، فاطمہ رول ماڈل ہے، فاطمہ معنی زندگانی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و بیت محمد پر۔ یہ جو روایت آپ کے ساتھ وعدہ کی ہے نا، یہ آخری روایت ہے۔ عن آدم علیہ السلام قال داخل رجلان فی المسجد، یہ اگر دیکھ لیو روایت تو الکافی جلد نمبر 5 میں ہے، 226 صفحہ پر۔ دو آدمی اکٹھے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل رجلان المسجد احدہما عابد
والآخر فاسق. بہت پریشان بیٹھے ہیں. کچھ برادران جو ہے وہ اٹھ گئے کہ اعمال کریں، مولوی کی تقریر سے کیا ملے گا. یہ میں ٹائم آپ کا اس لیے لیا ہے، وعدہ کیا تھا کہ عید کی رات کو لوں گا، کہ آگے بھی احتمال ہے آخر رمضان تک. شب قدر میں ہم نے اگر شب قدر کی معرفت نہ ہو تو ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. کیوں؟ جو معرفت لے کے جانی چاہیے تھی خانہ کعبہ میں وہ نہیں ہے. اسی طرح یہ جو وہ بھی اللہ کی میزبانی ہوتی ہے اور شب قدر بھی اللہ کی میزبانی ہے. یہاں بھی کسی کے نصیب کے چکر ہوتے ہیں لیکن شب قدر نہیں ہوتی. معصومین سے پہلے پوچھ لے اعمال کرنے سے پہلے کہ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں جہت مشقت ہو ان کی. فخرج من المسجد والفاسق صدیق والعابد فاسق. یہ دونوں جب مسجد سے نکلے ہیں تو فاسق صدیق تھا، والصدیقین والشہداء. اور وہ عابد فاسق، شب قدر میں اس کو فاسق کر دیا ہے، آنے سے پہلے عابد تھا. شب قدر سے فاسق ہو کے جا رہا ہے. کیسے؟ ذالکا، یہ کیوں ہوا ہے؟ انہ یدخل العابد المسجد مدلا بعبادتہ. وہ مسجد میں آیا ہے اور گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اللہ میں نے کتنے بیٹھا سے میں تیری اتنی عبادت کی تھی، اے بے نماز یہ میں آ گیا. یہ ہوتی ہے ذہنیت. 80 سال نماز پڑھ کے یہ بن جائے، بعض ایک دن پڑھتے ہیں اور مدل. یہ اس طرح مسجد میں بیٹھا رہا ہے. یدل بہا فتکون فکرتہ فی ذالک. ساری رات اس کی فکر کس میں رہی ہے کہ میں نے ادھر عبادت کی ہے، میں نے زیارتیں بھی کر لی ہیں، میں نے قرآن بھی ختم کر لیا ہے، میں نے اتنے روپے اللہ کی راہ میں بھی دے دیے. او جا رہا تھا بندہ اور راستے میں حج پر جا رہا تھا، فکر آیا کہ ہوں میں وہ پتہ نہیں اس کی 66ویں حج تھی، یعنی 66 حج پہ جا رہا تھا پیدل، اور راستے میں اس کو خیال آیا کہ ہوں تو اللہ نو جنت دینی پوسی. دیکھو جناب 66 سال کی نمازیں، روزے، پیدل حجیں، یہ سوچ کر کہتے ہیں صحرا کا سفر کر رہا تھا، تھوڑی سی پیاس لگی اس کو، مٹکے میں پانی، مسافر اس کا دستے تھے ساتھ. اگر فلموں میں دیکھا ہو تو چھوٹی سی مشق ہوتی تھی یا مٹکا، تو وہ پیاس بڑھی اور وہ پینا شروع کر دیا. ادھر سے پانی سے دور ہوتا گیا، آگے صحرا تھا جدھر پانی نزدیک نہیں تھا. درمیان میں لکو داک صحرا میں پانی ختم ہو گیا. ادھر ادھر جہاں پرندے بولتے تھے ادھر جاتا تھا، جدھر کوئی سب درخت نظر آتا تھا ادھر جاتا تھا کہ
پانی ملے. وہ جو بدن میں پانی تھا وہ ریت کا سفر گرمی میں کرتے ہوئے ختم ہو گیا، پیاس کی شدت سے گر گیا. اب جان بلب ہے اور کہہ رہا کہ میرے اللہ اتنا تیرا عبادت گزار تھا، ادھر تو مجھے دفن بھی کوئی نہیں کرے گا، جانور کھا جائیں گے، ایسے تو میرے ساتھ نہ کرتا میرے اللہ. کہتے ہیں ایک دکھائی دیا. آج کل تو میں کہوں گا کہ مطلب فلاں کمپنی کا فریج لے کے آ گیا. وہ جن روایت میں اس طرح ہے کہ ٹھنڈا پانی مٹکا جس سے ریت چمک رہی ہوتی ہے، اس میں بڑا لذیذ گوارا پانی ہوتا ہے، وہ لے آ کے پیالہ اور پانی تو اس نے کہا کہ بھائی پانی پی سو. ایسے اشارہ کیا، اوے جلدی کر جلدی کر، میں بول نہیں دے سکتا، میرا گلا خراب ہے، خشک ہو گیا. اس نے کہا جی پانی مفت نہیں ہے، میں اتنا یعنی جو ہے نا صحرا کا سفر کر کے اس کے پیسے ہیں. انہوں نے کہا وہ میرا تھیلا پڑا ہے اس میں پیسے ہیں، جلدی جلدی نکال دو، مجھے پانی دو جلدی. اس نے کہا پیسوں سے یہ نہیں ملتا، کچھ عمل ہے آپ کے؟ جی اس نے کہا جی 66 سال کی عبادتیں اور ان کا وہ دے دو اور پانی دے دو. اس نے یہ نہ کہا یار گرمیاں پڑی ہیں سن، میں اس طرح روزے رکھتے سن، میں پیدل حج کیتے سن. اس نے اچھا میں کوئی زبردستی ہے کوئی، ٹھیک ہے. اس نے کہا جلدی دو. اچھا اس کہ 33 سال دے لہل ہے. اس نے تھوڑا سا پانی گلاس کے میں ڈالا اور دیا، وہ پیا، وہ یہاں تک بھی نہ پہنچا. تھوڑا اور دیں گے، اس نے اور عبادت دے سوتے. اس نے کہا دے دو. جب دیا نا ایسے پانی، ابھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس نے کہا نا لے لے. اس نے کہا میں عام بدو نہیں ہوں صحرا کا، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. جس اللہ کو کہہ رہا تھا نا کہ اب میری جنت سب نہیں اللہ کیسی بنا سکتی اتنی وسیع یا نہیں، یہ تیری عبادتیں تو اس آدھے گلاس پانی کی قیمت نہیں ہے. یہ دلوں میں فتکون فکرت ہو فی ذالک، اس کی فکر اس میں رہی ہے. وتکون فکرت الفاسق فی الندم علی فتقتہ، وہ جو گناہ گار مسجد میں آیا نا، وہ جب کوئی رویا ہے، جب کسی نے نماز پڑھی ہے، جب اس کی فکر اس میں رہی کہ میرے اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں. یستغفر اللہ عز و جل، دل ہی دل میں کہتا رہا اللہ کرے میرا پتہ نہ چلے کہ اس پاک مجمع میں اس نیک لوگوں میں بھی بیٹھوں. اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ میرا تازہ مہمان آئے اس کا استقبال کرو. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، وہ جو آئے ہوئے ملائکہ ہوتے ہیں نا انہوں کہتے ہیں جاؤ. یہ چیز ہے جو دعا کو نہیں جانے دیتی اللہ کی طرف، جس کو ہے کہ میں کچھ ہوں. ایک
21 کی رات جہاں عرض کیا تھا کہ جس کے دل میں کسی کی قدورت ہے یہ دعا قبول نہیں ہونے دیتی، اور کچھ گناہ خداوند عالم ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے شرمندگی کے آنسو کا تحفہ لے کے جناب سیدہ کا واسطہ دے کے جو حقیقت شب قدر ہے ان کے ساتھ اپنے دل میں عہد کر کے قول قرار کر کے کہ بی بی علی ابن ابی طالب جہاں روایت پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ابن ملجم کو گھر لے آئے ہیں نا تو جناب امیر کا آخری وقت تھا بالکل، امام مجتبیٰ کو بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہو کہ اس کے آنکھوں میں خوف ہے، یہ ڈرا ہوا ہے، نہج البلاغہ میں ہے، وہ وصیت پڑھی ہے، فرمایا میں اگر زندہ رہا تو زندہ رہوں گا، میں اگر دنیا سے چلا جاؤں یہ آپ کے گھر اسیر ہے، لفظ ہے یہ کہ اس کو کھانا اچھا دینا ہے، اس کو نرم بستر دینا ہے۔ اس علی کو آج واسطہ بنانا ہے، اس کو کہنا ہے یا علی اے کاش مسلمانوں نے جب تیری زینب اسیر ہو کے آئی تھی اس کو وہ زندان نہ دیا گیا اس کی چھات میں۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کو اس معرفت کے ساتھ اس روحیے کے ساتھ عبادات کی ساعات کو مخلصانہ عبادتوں میں ذات واجب شمار فرمائے۔ بروان محمد و اہل بیت محمد صلوات۔